یہ جو بڑے بڑے دجل کے مرتکب پکڑے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف روزانہ جی آئی ٹی نمبرات لگا رہی ہے، خدا کی قسم اگر یہ صحیح طرح زکوٰۃ نکال لیتے پاکستان میں کوئی مسکین یتیم نہ ہوتا، اور اگر یہ اپنے ہاتھ روک لیتے تو پاکستان چائنا سے زیادہ مالدار اور امریکہ کے مقابلے میں ایک اسلحائی اور اوزار پر مشتمل طاقتور ملک ہوتا ہے۔ وہ تو سارا لوٹ لیا گیا ہے، اس میں تو کوئی چیز بچی نہیں، ملک خالی کھوکھلا پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی وزیر اعظم بنے اور ہم بھی جیتے، اس لیے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور آئے گا تو ہمارے یہ زخم کھول کے دکھائے گا، ہماری یہ چوریاں اور یہ تمام عیوب ظاہر کرے گا۔ اس پر پردہ رکھنے کے لیے ایسا ایک نظام بنایا گیا تھا کہ من تو رہا حاجی بہو یا تو مرا حاجی بہو، بالکل حقیقت ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ مجھے ان کی سیاست سے کیا واسطہ ہے؟ ویسمے پاغس پرلی اور چنم پک غواسری نسخی، کہتے ہیں اس موسم بہار سے میرا کیا واسطہ، نہ میری گائے چر رہی اس میں نہ بچڑا، لیکن ملک تو ہمارا ہے۔ حب الوطن من الایمان کو حدیث رسول نہیں ہے، لیکن عقل مند کا مقولہ ضرور ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا مومن مسلم کے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جب بنو قریظہ کو نکلوایا اور ان کو مہلت دی تھی کہ اتنی دیر میں جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چونکہ انہوں نے خندق کے موقع پر بڑی غداری اور عہد شکنی کی تھی، آپ نے غدار اور عہد شکن کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو معاف کیا، لیکن جن قبائل نے آپ سے عہد کیے تحریر ہو گئی اور انہوں نے اس کے خلاف کیا، آپ جیسے فرصت میں آتے اللہ کا حکم آتا پکڑو انہیں، چھوڑنا نہیں ان کو۔ تو وہ لگے ہوئے تھے اور اپنے گھر مکانات گرا رہے تھے اور قیمتی گیٹ اور دروازے اور سب چیزیں اٹھا اٹھا کے گھسیٹ رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا یخربون بیوتہم بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گرا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کافر کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے وطن و گھر کا دشمن ہو، مومن کے لیے ممکن نہیں۔ مومن لازماً ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے وطن، اپنے گھر، وطن بڑا گھر ہے یہ چھوٹا گھر ہے، وطن ہو ملک ہو تو ہمارے گھر، ہماری مسجد ہے، ہمارے مدرسے آباد ہے اور اللہ قیامت تک آباد رکھے۔ مومن مسلم کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے اور اس کی پائیداری اور خوشگواری اور ظاہری اور باطنی ترقیات کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ، دعاؤں کا اثر یقینی ہے۔ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ، انکار کرنے والے نرے گمراہ اور بے دین ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لٹیروں کے جگہ ہم پیسے بھر لیں، ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نقصان انہوں نے ملک اور وطن کا کیا ہے وہ آپ اور ہم مل کر کوئی فنڈ قائم کرے، لیکن دو تین کام ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ دعائیں کی جائے کہ اللہ یہ ملک اچھے لوگوں کے ہاتھ میں رہے، اور دعاؤں میں آیا بھی ہے اللہم ولی امورنا خیارنا، خدایا ہماری سلطنت اور حکومت اچھے لوگوں کے حوالے فرما، وَلَا تُوَلِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا، بدترین کائنات کو ملک کے اختیارات اور اقتدار نہ دے۔ دوسرا یہ کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ملک کو لوٹے ہوئے ہیں اور ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور یہ ان پر جب فیصلہ عدالت کا آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ یہ بھی نہ آل اتنے جرمانے، اور اس ظالم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنے دور میں جمعہ کا مبارک دن قتل کیا، اس لیے سب سے پہلے سزا اس کو جمعے کو اپیل، جمعے کو مسترد، جیل جانا جمعے کو مقدر۔ آنکھوں پر لوگوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بالکل اندھی ہو چکی
دیکھتے نہیں کہ یہ پکڑ کس چیز کا ہے. اور بدعتی مجھے ایک دن کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں کو جو میں نے کہا رہنے دو، تمہارے بدعتیوں سے کچھ نہیں بنے گا. تم لبیک اور قادری گاجڑی ایسے کیسے بھاگ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، بے شرم بے حیا کو. یہ جمعے کے قاتل اور شعائر اللہ کے بدترین اہانت کرنے کی سزا ہے. اب دوسرے لوگ بھی لپیٹ میں آ گئے. بھئی سزا ایک تو نہیں ہوتی کہ ایک جمعہ مبارک کو کسی نے قتل کیا، اس کی جگہ اتوار لگایا، اور اتوار جیسے منحوس مغضوبین و ضالین کے دن اسلامی ملک پاکستان میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے، جو اللہ کے قہر، غضب اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. اللہ تعالیٰ بہت جلد اچھے لوگوں کے ذریعے ملکی نظام کو سازگار بنائے. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجر کو جو لا کے مکہ میں چھوڑا، اور پھر رفتہ رفتہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ قبلہ عالم بنتا گیا. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنتی مینڈا آیا، وہ ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، قربانی قبول ہوئی. تا قیامت امت مسلمہ کو حکم ہے کہ وہ بھی قربانیاں کرے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ دن کوئی عید کا تھوڑا ہی تھا. یہ تو پیغمبر اسلام نے اس کو شرعی رنگ دینے کے لیے اور اس کو اچھی طرح شکر کا دن منانے کے لیے عید الاضحیٰ مقرر فرمایا. یہ اللہ کے حکم پر، وحی پر پیغمبر کو حق حاصل ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ذبح ہوں گے، قربانیاں ہوگی، یہ بھی حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا ہے اس کا تشکر ہوگا. تو بی بی سارا پہلے تو بہت خوش تھی کہ بھئی ہاجر کو اور اسماعیل کو یہاں سے نکالا، کیونکہ سوکنیں آپس میں تھوڑی سی اوپر نیچے رہتی ہے. لیکن جب مکہ مکرمہ آباد ہونے لگا اور اسماعیل علیہ السلام کی برکات وہاں پیدا ہونے لگی، تو بی بی سارا غمجن ہوئی، غمگین ہو گئی بہت زیادہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ دعا کریں کہ آپ کے بیٹے اسحاق کو بھی. انہوں نے کہا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب خیر خیرات کرے. دیکھا جائے عورت ہو کر. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ تو ایک ایک خواب پر 100 گائے، 100 اونٹ اور 100 بکرے اور مینڈے کھٹاتے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟